آج کل ہمیں دوسروں سے جتنے بھی خوف ہے نا، سب سے بڑا خطرہ، خدشہ، ڈر، اپریہنشن دوسروں کی زبان سے ہے۔ وہ آفتاب نواب کا ایک شعر ہے کہ جتنے خدشے مجھے جہان سے ہیں اس سے بڑھ کر تیری زبان سے۔ او مائی گاڈ، یہ بہت بڑا ڈر ہے۔ جی بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا کہے گا آگے سے، ہم ایک دوسرے کے لہجوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ اور یہ جو ڈر ہے نا جی، یہ پورے ایک ماحول کا نام ہے، یہ ایک پورا ماحول بن گیا ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت جتنا ایک چارجڈ انوائرمنٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کی ضمانت مانگ کے جنت کا وعدہ کیا تھا اس میں سے ایک زبان ہے، جی اور اختلاف اتنا ہی پرانا ہے جتنی دنیا پرانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اختلاف ہوتا ہے ہمیں، لیکن میں اس کو بچپن سے دیکھتا ہوں جی۔ آپ نے یہ کہا کہ اس میں ایڈ کیجئے، جو سب سے پہلا تو یہ پوائنٹ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ ماحول ایسے نہیں بنا۔ میں جب ٹاک شوز کے، مختلف اخبارات کے کالم کے موضوعات کے ٹائٹل دیکھتا ہوں تو وہ ٹائٹل ایک تناؤ پیدا کرنے والے ٹائٹل ہوتے ہیں، سٹریسفل ہے۔ مثلا ٹکراؤ، جی زیر بحث، یہ ہو گیا، مباحثہ، جی پروگرام کا نام مباحثہ۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک پروڈیوسر صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار میں ایک پروگرام کا نام مباحثہ رکھنا چاہتا ہوں اور دیکھنا خوب چلے گا۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے گا ادھر سے بات آئے گی، ادھر سے بات آئے گی۔ یہ جو اس وقت لفظوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس میں کوئی نہیں جیتتا ہوتا، اس میں دونوں ہارتے ہیں۔ وہ ای ایم فاسٹر نے اسی طرح کے ماحول کے اگینسٹ ایک ایسے لکھا اور اس کا نام اس نے ٹالرنس رکھا۔ اس نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرنی شروع کر دیں، ہم لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے ویو پوائنٹس کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کو ٹالریٹ کرنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو رائے سے اختلاف اور رائے کو رد کرنا، پتہ کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ میرے گھر سے شروع ہوا تھا، یہ بچپن سے شروع ہوا تھا۔ جب میں نے کوئی رائے دی تھی اور مجھ سے کہا گیا تھا تم چپ کر کے بیٹھو، تمہیں کیا پتا۔ یہ پھر میرے اسکول میں آیا تھا، جب میں نے ٹیچر کی بات پہ اپنا ویو پوائنٹ دیا تھا تو انہوں نے کہا تو بیٹھ جاؤ، تم ٹیچر کے ساتھ بحث کرتے ہو۔ یہ کالج میں آیا تھا، جب میں نے سوال کیا تھا اور میرے ٹیچر نے کہا تھا تم مجھ سے سوال کرتے ہو۔ وہ کالج میں میرا لاسٹ کویسچن تھا، اور میں نے ڈان میں اس وقت ایک آرٹیکل لکھا لاسٹ کویسچن، میرے سوالوں کو خاموش کروا دیا۔ یہ یونیورسٹی میں شروع ہوا تھا، جب ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسز میں جب ٹیچر کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ سر may I say something، سر میری ایک رائے ہے، میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر کے سامنے اپنی رائے رکھنا بدتمیزی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سیاسی تعلقات اور سماجی رشتے، یہ اس تک آنے سے پہلے ہماری ٹریننگ سکول سے شروع ہو کر اور پی ایچ ڈی لیول تک یہ ہو چکی ہے کہ ہم گھر سے کہ شروع ہو چکی ہے کہ ہم نے دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کرنا۔ اچھا، پھر ہم بڑے ونڈکٹیو لوگ ہیں بائی نیچر۔ جب ہماری رائے کا احترام نہیں ہوا تو ہم نے سوچا کہ ہم نے بھی نہیں کرنا، ہم کسی کی رائے کا احترام، یعنی ہمیں جب کانفلکٹ ریزولوشن نہیں سکھائی گئی۔ اس وقت ہمارا پروگرام استاد بھی دیکھ رہا ہے، نئی جنریشن دیکھ رہی ہے، یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے میں اپنے استاد سے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب اسٹوڈنٹ رائے دیتا ہے وہ بدتمیزی نہیں ہوتی، وہ ٹاکرا نہیں ہوتا، وہ آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوتا۔ آج آپ اس کی رائے سنیں گے تو کل وہ کسی کی رائے سنے گا۔ ہوتا یہ ہے، ہم نے ایک اصول بنا لیا جو کہ مت ہے، جب ابھی آپ مت توڑنے کی بات کر رہے تھے کل والے شو کے حوالے سے، ہم نے سوچا ہے کہ جو جب میرے نال ہویا میں اینج ہی کرنا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پوائزن ٹری، ایک بلیک کی پوئم مجھے یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں جی میں نے جیسی منافقت جھیلی ہے میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ہمیں سننے کی عادت نہیں ڈالی گئی۔ اور قرآن مجید میں سر سامنے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ بہتر بتا سکیں گے، جب آتا ہے نا علامہ البیان، تو بیان میں صرف زبان نہیں ہے، بیان میں لسننگ بھی ہے۔ اور لسننگ میں صرف کانوں سے کھل کے سننا نہیں ہے، کان کھول کے سن کے سمجھنا بھی ہے، اور سن کے سمجھنا بھی نہیں ہے، سن کے سمجھ کے تولنا بھی ہے۔ یہ سارے سٹیپس ہم نہیں کرتے، ہمیں لسننگ کی عادت نہیں ڈالی جاتی۔
تو میرا خیال ہے ہمارے ذہنوں میں جو نئی جنریشن ہے جو اس کے اندر قید کیے ہوئے سوال ہیں, جو قید کیا ہوا ویو پوائنٹ ہے, جو وہ کلاس میں نہیں دے سکا, یونیورسٹیز میں نہیں دے سکا, اپنی کانفرنسز میں نہیں دے سکا, جب وہ پک جاتا ہے نا کسی پوائزن ٹری کی طرح, تو پھر وہ